اچھا، یہ ایک اصول کی حیثیت ہے جو بات ابھی میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اگر کوئی لفظ ذکر ہو رہا ہے اور وہ لفظ اپنے اندر ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے اور ہر مطلب وہ قرآن پاک سے کوئی متعارض نہیں ہو رہا، کانٹریڈکٹ نہیں ہو رہا، تو اگر وہ ایک سے زیادہ مطلب بھی دے رہا ہے، ہر مطلب کو قرآن پاک میں محمول کیا جائے گا، اس سے استدلال بھی کرنا جائز ہے اور اس سے ہدایت لینا بھی جائز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت ہے، تو جب تک قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ چاہے اپنے ایک معنی کے اندر چاہے ایک سے زیادہ معنی کے اندر ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہم اس سے ہدایت لیں گے۔ تو قرآن پاک کی اسی اصل سے کہ قرآن مکمل ہدایت ہے، یہ اصول بھی مستنبط ہوتا ہے کہ اگر قرآن پاک میں کسی جگہ پر کوئی ایک لفظ ہے جو ایک سے زیادہ معنی رکھے گا اور ہر مطلب جو ہے اس سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، ہم اس سے وہ مطلب بھی لیں گے، وہ مطلب بھی مراد لیں گے، اس سے بھی استدلال کریں گے، اس سے بھی استدلال کریں گے۔ اگر یہ تین مطلب ہے، تینوں سے ہم استدلال کریں گے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ قرآن جب ہدایت ہے تو ہر لحاظ سے ہدایت ہے، ہاں بشرط یہ کہ اگر کسی مقام پر ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے لیکن کسی ایک معنی میں کوئی شرعی قباحت آئے گی، قرآن پاک کی خود دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پر یہ والا معنی مراد نہ لیں، پھر تو ہم نہیں لیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس قرآن پاک کی کوئی ممانعت کی دلیل موجود نہیں تو ہم اس ایک لفظ سے ایک سے زیادہ جو معنی آ رہے ہیں لغت کے اندر وہ سارے معنی مراد لے سکتے ہیں، اس سے استدلال بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہدایت بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی میں نے ایک مثال ذکر کی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف، ماں باپ کے لیے اف نہ کہو۔ اب یہ آیت ہے نارملی تو ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے، تراجم دیکھیں گے یا تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں تو یہی ذکر ہے کہ ماں باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ آواز اپنے منہ سے نکالنا جس میں اگنورینس پائی جائے۔ ہماری اردو کے اندر بھی بہت سے جملے ایسے ہیں، یعنی میں اگنور کر رہا ہوں سامنے والے کو، تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں اسے عربی میں کہا جاتا ہے اسماء اصوات، اس میں صوت آواز والا ناؤن۔ درد کے لیے بھی ہے، جیسے ہائے، یہ جو ہمارے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، اسماء اصوات کہلاتے ہیں۔ تو ایک معنی تو اس قرآن کی آیت سے واضح طور پر بنتا ہے لا تقل لہما اف، یعنی ماں باپ جس وقت بڑی عمر کے اندر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اب ان کے لیے کوئی ایسی آواز بھی آپ کے منہ سے نہ نکلے جس میں اگنورنس پائی جاتی ہو، آپ اگنور کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ اور یہ ایک بہت چھوٹا جملہ ہے اف، جب اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت فرما رہے ہیں تو جو چیز اذیت میں اس سے بڑی ہوتی چلی جائے گی وہ بدرجہ اولا قرآن پاک کی آیت میں داخل ہوگا، جو دلالت النص جس کا استدلال میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اف کا جو کلمہ یاد رکھیے گا، عربی کے اندر یہ اسم صوت بھی ہے، اسی طرح عربی کے اندر یہ اسم فعل بھی ہے۔ اسم صوت اور اسم فعل کا کیا مطلب؟ بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں، ماضی کے ہوں یا مضارع کے ہوں، پاسٹ کے ہوں یا فیوچر کے ہوں، لیکن اس کے اندر بھی مختصر کر کے اس کو ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے اور وہ بظاہر دیکھنے میں اسم ہوتا ہے لیکن اپنے اندر وہ فعل والا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے حبذا، ما عدا، ما خلا، صح، جیسے کسی کو جب امر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا خاموش ہو جاؤ، صح۔ تو یہ جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو اسماء ذکر کیے ہیں تو یہ اسم، لیکن یہ اسماء افعال کہلاتے ہیں۔ یہ کسی فعل ماضی کو، فعل مضارع کو یا فعل امر کو اس کو تعبیر کرنے کے لیے اسماء بنا دیے گئے۔ اسی طرح عربی کے اندر یہ جو اف کا کلمہ ہے یہ اسم صوت بھی ہے، ایک آواز بھی ہے جس کے اندر اگنورنس پائی جاتی ہو، اس کے علاوہ یہ اسم فعل بھی ہے باقاعدہ طور پر۔ اور جب یہ اسم فعل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقذر مقامات پر، مستقذر مواقع پر آپ عدم تدرج کریں گے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کا آسان سمپل اس کا اردو میں مطلب یہ بنے گا کہ ماں باپ اگر بڑے ہو جائیں تو کوئی ایسی بھی سچویشن اگر آ جائے کہ جس سے نارملی انسان گھن کرتا ہے، لیکن آپ نے وہاں پر اپنا رویہ ایسا نہیں رکھنا کہ ماں باپ کو محسوس ہو کہ آپ ماں باپ سے گھن کر رہے ہیں، یہ چیز ان کے دل کو ناگوار گزرے گی، دل ایزاری کا سبب بنے گی۔ اب اس کو مزید آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں، جیسے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی ناپاکیاں بھی صاف کرتے ہیں، پیشاب بھی صاف کریں گے، اس کا پخانہ بھی صاف کریں گے، ماں باپ اپنے چہرے پر گھن نہیں لاتے۔ اگر ماں باپ بڑے ہو جائیں، اس لیے اس آیت مبارکہ میں بھی خاص طور پر جب ماں باپ بڑے ہو جائیں اس کا ذکر ہے، جب ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑی عمر میں چلا جائے، ایسی صورت میں اگر وہ نوبت آ جائے کہ ماں باپ اپنے جسم میں اپنے بستر پر ہی مثلاً اگر پیشاب کر رہے ہیں یا وہ صاف نہیں کر پاتے، طہارت خود نہیں لے پاتے، اور بچے کو یہ کام کرنا پڑ جائے، یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں موضع مستقذر، ایک گھن کرنے والی جگہ۔ لیکن یہاں پر بھی آپ نے اپنے رویے سے ایسا محسوس نہیں ہونے دینا کہ ماں باپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یار میرا بچہ مجھ سے گھن کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے۔ تو جس وقت مستقذر موقع آپ کے پاس آ جائے، گھن کرنے والا، وہاں پر بھی عدم تدرج ضرور رکھنا ہے۔
اس معنی کے اندر بھی اف فعل مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے یا فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء کرام ایسے، خاص طور پر محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، سب سے نفیس بات انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کی کہ اف کا کلمہ اس میں صوت بھی ہے، اس اف کا کلمہ اس میں فعل بھی ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ دونوں معنی قابل عمل ہیں، محتمل ہیں، ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہدایت بھی لے سکتے ہیں، اس سے استدلال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سمپل یہ کہ ان دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ دیکھیے گا اگر یہاں سے اس میں فعل مراد نہ بھی لیں لیکن اس میں صوت مراد لینے سے بھی یہ حکم دلالتاً بالنص داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب عام حالت کے اندر اگنور کرنا والدین کو اپنی آواز سے اس کی اجازت نہیں ہے، تو خاص موقع کے اندر جس وقت مقام اور وقت جو ہے وہ استقذار کا وقت ہو، بدرجہ اولا ہم کہیں گے کہ آپ نے کوئی ایسا رویہ نہیں رکھنا کہ جس کے اندر آپ ایسا لگ رہا ہو کہ اگنور کر رہے ہیں والدین کو اپنے عمل سے یا اپنی آواز سے۔ تو اگر یہاں اس میں فعل مراد نہ بھی ہوتا تو دلالتاً بالنص داخل ہو جاتا، لیکن یہاں اس میں فعل بھی عبارتاً بالنص داخل ہے اور اس میں صوت بھی عبارتاً بالنص داخل ہے۔ اس کے بعد ہم دلالتاً بالنص کی طرف جائیں گے، جو چیزیں اس سے بدرجہ اولا ہوں گی وہ بھی اس حکم کے اندر داخل کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا، قرآن پاک کی آیت، اس میں آنے والا کوئی لفظ عربی گرامر کی روح سے ایک سے زیادہ معنی کو اگر متحمل ہو، ایسی صورت کے اندر اگر ان دونوں معانیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کا ٹکراؤ نہیں ہے، ایسی صورت میں ایک سے زیادہ معنی کو ہم مراد بھی لے سکتے ہیں، اس سے استدلال بھی کر سکتے ہیں، اس سے نتائج بھی نکالیں گے، اس سے ہدایت بھی لے سکتے ہیں، لوگوں کو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ عام اس میں آپ دیکھیں گے جس وقت ابھی ہم تفسیر حل کریں گے تو کئی مقامات پر ایسا آپ کو ملے گا کہ ایک مفسر ہے، اس نے قرآن کی کسی ایک آیت سے ایک معنی مراد لیا اور تفسیر کر گئے، لیکن دوسرے مفسر کو دیکھیں گے انہوں نے اسی لفظ سے کوئی دوسرا معنی مراد لیا اور تفسیر کر گئے۔ تو عام قارئین جو ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یار ایک مفسر کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ کے نکل گئے، حالانکہ بہت سے مقامات پر یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہوتی، اس ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے، ہر معنی احتمال رکھتا ہے کہ وہاں مراد لیا جائے، اس میں کوئی تعارض بھی نہیں ہوتا، اس لیے ایک مفسر ایک معنی کو لکھ جاتے ہیں، کوئی دوسرے کو لے جاتے ہیں۔ بہت کم مفسر ہوتے ہیں کہ جو کھول کے ذکر کر دیتے ہیں کہ اصل میں اس لفظ کے تمام معنی احتمالات رکھتے تھے، ہم مراد لے سکتے ہیں، یہ بھی بعض علماء نے مراد لیا، یہ بھی لیا، دونوں جائز، پھر وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہر مفسر وضاحت نہیں کر کے جاتے ہیں، ظاہر ہے ایک کتاب لکھنے والا جو مصنف ہے وہ ہر چیز کو تو نہیں واضح کرتا جائے گا، اس کا اپنا بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ میں کس درجے کے لوگوں کے لیے یہ بات لکھ رہا ہوں، اور ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو بات لکھ رہا ہو کہ وہ عوام بھی سمجھ رہی ہو، نچلے درجے کا بندہ بھی سمجھ رہا ہو، اور بہت زیادہ پڑھا لکھا اور پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ بھی سمجھ رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بعضوں کو سمجھ میں آتی ہیں، بعضوں کو نہیں آتی، لیکن یہ اصول بڑا قیمتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس میں بہت سے مسائل ہمیں سمجھ میں آئیں گے، وضو کے، غسل کے، یہ جو احکامات فقہیہ ہیں جو قرآن سے مستنبط ہوتے ہیں، اس میں اکثر اوقات یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پر اختلافات ہیں، ایک نے وہ معنی لے لیا، اختلافات نہیں ہوتے، وہ لفظ ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتا ہے اور وہاں کوئی تعارض بھی نہیں بن رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔